الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں ان اسماء کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، ان حروف کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جو حاملان عرش ہیں اور بغیر نقطے کے ہیں۔ کل بھی ہم نے بحث جو کی تھی وہ حرف سین اور حرف سین پر کی۔ حرف سین جو ہے یہ حرف تخلیق بھی ہے، یعنی سین کا جو انداز ہے، سین کی جو لکھائی ہے وہ بالکل جو ہے یعنی تخلیق کے انداز میں ہے۔ کیوں کہ ہر چیز کی جو پیدائش ہوتی ہے اس کا ایک انداز ہوتا ہے اور اس کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح سے یعنی پودا اور کلہ بھی جب نکلتا ہے تو پہلے اس کے جو ہے دو جو ہے پنکھڑیاں باہر نکلتی ہے اور پھر وہ دو پنکھڑیوں کے بعد جو ہے پھر اس کا نچلا حصہ اوپر آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی جاندار بھی اگر کسی بچے کو جنم دیتا ہے تو پہلے جو ہے اس کے جو ہے دو پیر کے حصے باہر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں پھر اس کا جسم جو ہے باہر آتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے سین کا تعلق جو ہے یہ پیدائش سے ہے اور حرف سین یہ حرف تخلیق بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ حرف سین جو ہے اس سے جو ہے زمین پر جو ہے سکون اور سلامتی کا نزول ہے اور اس کے موکلین بڑے جو ہے لطیف ہیں اور بڑے رحم دل ہیں اور ان کا تعلق جو ہے ہر چیز کے پیدائش اور فصلوں کے اگانے سے تعلق رکھتا ہے۔ لفظ سین کا تعلق جو ہے سبزہ زار سے ہے، ہریالیوں سے ہے، سبزہ سے ہے اور اس کے علاوہ جو ہے زمین کی شادابی سے اس کا تعلق ہے، اس حرف سین کا۔ جیسا کہ یعنی علم نجوم اور علم جفر اور علم رمل کی جو کتب ہیں اس میں جو ہے لفظ سین کا بڑا بہترین مقام بتایا ہے۔ آج کل ہمارے نزدیک دستیاب ہونے والی کتابوں میں شمس المعارف یہ بہترین کتاب ہے جس میں جو ہے ان تمام حروف کے کام اور ان کے صفات اور ان کے اوصاف کو بہترین علامہ بونی نے جو ہے اپنے علمی انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کاشف البرنی یہ بھی جو ہے اپنی اس تحقیق کے اندر جو ہے ان حروف کی بڑی اچھی تحقیق کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے کتب کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے علم کے اندر جو ہے یہ باتیں آ سکے کہ حرف سین یا وہ حروف جو تہجی ہیں ان کے کیا کام ہیں اور کس جگہ کام آتے ہیں۔ حرف سین اس کا تعلق جو ہے سمیعون سے بھی ہے اور سمیعون کے معنی سننے کے ہیں اور سننے کا جو تعلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہے کہ وہ زمین کے نیچے 7 طبقات کے اندر کی مخلوق بھی اگر اس کو جو ہے پکارے تو وہ بات کو سن لیتی ہے، وہ بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے اور اگر سبع سماوات کی کوئی مخلوق پکارے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن لیتا ہے۔ خفی اور جلی اس کے لیے یکساں ہے، اس کے لیے کوئی معنی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو سورہ نمل کے اس واقعے سے ایک تصدیق کراؤں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے جو ہے اس ریزگاروں سے گزر رہے تھے، ابھی قافلہ جو ہے
روایت کے اعتبار سے 7 میل کی دوری پر تھا، ایک روایت کے اعتبار سے 10 میل کی دوری پر تھا، اور چونٹیوں نے جو ہے قافلے کے چلنے کی آہٹ اور آواز کو 10 میل پہلے سے سن لیا تھا، اور ان چونٹیوں نے اپنے جو ہے لشکر سے کہا کہ اے چونٹیوں کی لشکروں، سن لو، لشکر سلیمان ہماری طرف آ رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری کے اندر جو ہے ہم کو کچل دے، رون دے، اور ہم جو ہے ہلاک ہو جائیں۔ اس لیے جو ہے تم جو ہے اپنے جو ہے یعنی گھروں میں چلے جاؤ، تاکہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے روندنے سے تم بچ سکو۔ تو چونٹیوں نے جو ہے اتنے دور کی سماعت کو جو ہے 10 میل یا 7 میل کی دوری کی سماعت کو سننے پر قادر ہے۔ تو عزیز اور دوستو، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ سمیعون جو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا کتنا گہرا تعلق ہوگا اور اس کی سماعت کیسی ہوگی۔ ادھر چونٹیوں نے یہ کہا، لیکن جب چونٹیوں نے یہ بات کہی یہاں پر اپنے جو ہے قوم سے، تو اس چونٹی کے آواز کو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ فَتَبَسَّمَهَا كَلَفْظ، وہ حضرت سلیمان کے لیے یعنی استعمال ہوا قرآن مجید کے اندر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کے اس گفتگو کو جو ہے 8 میل اور 10 میل سے سنا، اور سننے کے بعد میں آپ مسکرائے اور مسکرا کر کے کہا کہ اللہ کا یہ مجھ پر احسان ہے اور میرے والد پر ہے کہ مخلوق میرا اتنا احترام کرتی ہے۔ تو آپ حضرات اگر سورہ نمل کا مطالعہ کریں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ سمیعون کا تعلق کتنا گہرا ہے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی دوری سے چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں، اور چونٹی جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے چلنے کی پیروں کی آواز کو یہاں سن رہی ہے۔ تو حاضرین، یہ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے اور چونٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ہم جو بیان کر رہے ہیں تخلیق کائنات پر، کہ تخلیق کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق پیدا فرمائی ہے، کہ چونٹی یہاں سن رہی ہے اور سلیمان وہاں سن رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان میں اتنا لمبا یعنی فاصلہ ہے، اور یہ دونوں کی سماعت ہو رہی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب چونٹی اتنے دور سے سن سکتی ہے تو ایک نبی ہے سلیمان علیہ السلام، وہ کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ اور جو امام الانبیاء ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی سماعت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینے میں ہے اور یہاں ان کا غلام سرکار کو یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کو سن لیتے ہیں۔ اور اس پر جو ہے مشکات شریف کی کئی حدیث ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سنتا ہوں اپنے امتی کے اس درود کو جو زمین کے کسی حصے پر ہی پڑتا ہے، اور میں اس کو سن لیتا ہوں۔ تو حاضرین، سماعت جو مخلوق کی ہے وہ اس میں اتنی جو ہے گہری ہے، اور وہ سماعت کا اتنا اثر ہے کہ وہ جو ہے سماعت ایسی ہے کہ کتنی دوری ہو اور کتنے دور سے بھی سن سکتے ہیں۔ میں آپ کو اور اس کے اوپر لے کر کے چلوں تاکہ جو ہے عقدہ کشائی ہو جائے اور حقیقت بے نقاب ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، اور آپ نے جنوبی افریقہ پر حملے کے لیے ایک لشکر کو بھیج دیا ہے، اور آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج ہے دشمنوں کی جو لشکر اسلام پہ حملہ کرنے والی ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس منبر پہ کھڑے ہو کر کے جو ہے یہاں سے آواز دی، یا سارین جبلن۔ تو جب یا سارین جبلن کہا تو جنوبی افریقہ جو 1000 کلومیٹر کا فاصلہ رکھتا ہے مدینہ سے، وہاں پر جو ہے لشکر اسلام کے جو جنرل وہ سن رہے ہیں، اور انہوں نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو یقیناً جو ہے پیچھے سے دشمنوں کا ایک قافلہ جو ہے، دشمنوں کی ایک ٹولی جو ہے
مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے، اور پھر جو ہے پلٹوار جو ہے لشکر اسلام نے ان پر کیا۔ تو حاضرین، اس واقعے کی طولانی میں لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت بے نقاب ہو جائے کہ انبیاء ہو یا صحابہ ہو یا اولیاء اللہ ہو یا معمولی سی چونٹی مخلوق، ایک چونٹی جسے کہا جاتا ہے، اس کی بھی سماعت کا اندازہ ہے۔ حضرت عمر فاروق یہاں سے آواز دے رہے ہیں مدینے کے منبر رسول سے، اور جو لشکر اسلام کا جنرل ہے وہ جنوبی افریقہ کے اندر آپ کی آواز کو سن رہا ہے۔ تو عزیز اور دوستو، یہ ہے سماعت مومن۔ مومن کی ایسی سماعت ہے، ایمان والی کی سماعت ایسی ہے، اس کو جو ہے کسی کہنے والے نے بڑے اچھے انداز میں کہا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو مومن جب کامل ہو جاتا ہے، اس کی سماعت کامل ہو جاتی ہے، اس کی بصارت کامل ہو جاتی ہے، اس کی ذہانت کامل ہو جاتی ہے، اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس کی فہم کامل ہو جاتی ہے، اس کا شعور کامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سماعت کہ جو گفتگو تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور کل ہم نے لفظ سلام پر گفتگو کیا، اور آج لفظ سمیع پر آپ کے سامنے جو درس دیا ہے، آپ اس کا جو ہے سن کر کے جو ہے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نمل کو پڑھیں، اور اسی طرح سے خلفاء کی جو سیرت ہے، سیرت الخلفاء، اس کو پڑھیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو اور اس حقیقت کو بھی پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے تمہارے زندگی کے لیے ایک بہترین جو ہے درس مل سکے، ایک بہترین رہنمائی ہو سکے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد، یحیی ویمیت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔